اصلاحی تعلق کے لیے کوئی بزرگ بتا دیں. بہت اہم سوال ہے, اس موضوع پر میں نے بیان کرنا تھا باقاعدہ کہ اصلاحی تعلق کے میں بہت اہمیت سے بیان کرتا ہوں کہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ضرور قائم کریں. اس بیان کے کچھ فائدے ہوئے اور بہت سے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں. فائدے تو یہ ہوئے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور جن سے کہ وہ واقعی بزرگ تھے. نقصان یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں نے ایسے لوگوں سے تعلق قائم کیا جو بزرگ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. مارکیٹ میں مشہور بہت ہیں بزرگی کے حوالے سے, اندر سے کیا ہیں, کھوکھلے. تو یاد رکھو ایک اصول کہ یہ جو سلاسل ہیں تصوف کے, ان میں جہاں خوبیاں ہیں گڑبڑے بھی ان میں بہت زیادہ ہیں, بدعتیں بھی بہت زیادہ ہیں. جتنی بدعتیں صوفیوں میں ہیں اتنی دوسروں میں. ہم تصوف کے بھی قائل ہیں, بزرگ سے اصلاحی تعلق کے بھی قائل ہیں, مگر وہ تصوف جو قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہو, وہ تصوف جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے, جس میں پیر مرشد پہلے اور قرآن حدیث بعد میں, وہ تصوف حرام ہے. بعض سلاسل ایسے ہیں کہ ان میں جو بعض مشائخ, سب نہیں, وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت بعد میں اور پیر صاحب کے حکام پہلے. اور ان میں یہ بھی ہے کہ پیر صاحب خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے. ان کو لوگ بتا رہے ہیں حضرت یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں, یہ تو وہ نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں پیر صاحبوں میں تو اس میں بعض لالچی پیر ہیں, ہر وقت آپ کی جیب پہ نظر ہوگی ان کی, ہر وقت کہ میرا مرید جیب میں اگر خارش بھی کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے نا تو وہ کچھ بٹوے سے پیسے نکال رہا ہے. تو یہ تصوف کی لائن میں, اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. جیسے گرین چینل میں بھی بہت سارے فراڈی ہیں, سب نہیں, اسی طرح دیوبندیوں میں بھی اس لائن میں بہت گڑبڑے ہیں. دیوبندیت کا نام استعمال کر کے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں. اور ممکن ہے کسی کو اشکال ہو وہ تو فلاں کے خلیفہ ہیں, ایسے بزرگ کے خلیفہ ہیں جن کو سب بزرگ مانتے ہیں. تو آج کل کسی بزرگ سے خلافت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یار, 2 منٹ میں خلافت ملتی ہے. خلافت کا معیار ہی گر گیا ہے. چند بزرگ ایسے ہیں جو خلافت بڑی چھان پھٹک کے دیتے ہیں, لیکن ہمارے بعض مشائخ ایسے ہیں جو یقیناً بزرگ تھے مگر خلافت دینے میں ان کا معیار بہت کم ہے. ان کا معیار یہ کہ چلو کسی کو بھی خلافت دے دو تو کام کرے گا یہ, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کبیرہ گناہ کا, علانیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لینا کہ حضرت جی فلاں کے خلیفہ ہیں اس لیے میں ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں, اتنا کافی بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ ان کے پاس بیٹھے, 2 چیزوں میں ان کو پرکھیں. نمبر 1, یہ خود شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے, یہ تحقیق کریں. نمبر 2, یہ لالچی تو نہیں ہے, کیونکہ جب مریدوں کا حلقہ ہوتا ہے تو ہدیے بھی آتے ہیں دبا کے. کیا ہوگا جب مرید زیادہ ہوں گے تو ہدیے بھی آئیں گے. تو وہ مریدوں کی فہرست اس لیے بڑھ رہی ہوتی ہے تاکہ ہدیوں کا بہاؤ. اور جو شیخ کوشش کرے کہ ہر آدمی میرا مرید بن جائے اور سارے بنے, وہ شیخ بھی صحیح نہیں ہوتا, وہ دوسروں کا بھی احترام کرنے والا ہو. ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی آتا تھا کہ حضرت حکیم اختر صاحب سے میں اصلاحی تعلق قائم ہے میرا تو آپ سے بیعت ہو جاؤں, فرماتے جب ان سے ہے تو پھر مجھ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے حضرت کے پاس بہت سے لوگ آئے کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, حضرت نے ان کو کہا آپ حکیم اختر صاحب سے بیعت ہو جائیں, آپ کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات. جبکہ بعض شیخ ایسے ہیں جو مجھ سے ہی بیعت ہو جاؤ ساری دنیا, جبکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو فلاں سے بیعت ہونے میں زیادہ فائدہ ہے, مجھ سے بیعت ہونے میں کم, لیکن وہ میرے سے ہی ہو. یہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ. بھائی جو آپ وہ اپنے علاوہ کسی کو بزرگ نہیں مان رہے, آپ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, عملی طور پر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی کیا مانتا ہوں. حضرت حکیم اختر صاحب کے پاس بہت سے ایسے لوگ پہنچے جنہوں نے ان کو ہمارے حضرت کے پاس بھیج دیا, ان سے بیعت ہو جائیں. نہیں آ رہی میرا خیال میں. اور بھی اس کے علاوہ مشائخ ہیں. تو یہ جو کوشش ہے پھر ایسے شیخ سے تعلق قائم کرنا جو ایک فرقہ بن کے سامنے آ رہا ہو. ایسے بھی لوگ ہیں کسی شیخ سے بیعت ہو گئے, مولوی صاحب کو سلام بھی نہیں کرتے ہو. بھائی شیخ ہی شیخ ہی شیخ شیخ, بھائی علماء کا بھی تو تھوڑا سا. میں نے بعض لوگوں کو کسی شیخ سے بیعت کرایا, وہ انہوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا کہ اب تو ہمارے کیا ہے ہر وقت شیخ ہی. ارے بھائی مسجد کے امام ہے یار, تھوڑا سا نماز پڑھ رہے ہو ہمارے پیچھے, سلام تو کر لیا کرو تمیز. شیخ آئیں گے تو دور سے بھاگے بھاگے جائیں گے ان کے چپل اٹھانے کے لیے. اپنی محلے کا امام آ رہا ہے تو سلام نہیں کریں گے, کریں گے تو ایسے جیسے مس کال دیے, ایسے ایک آواز آئے گی کر کے. شیخ آئے گا تو وہ بھاگے جا رہے ہیں, حضرت حضرت کہاں تھے آپ, ہاتھ چوم رہے ہیں اور جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی علماء کا بھی تو تھوڑا سا, جس کو عالم سمجھتے ہو اس کا بھی تھوڑا سا احترام کر لیا کرو, چاہے وہ آپ کے شیخ سے تعلق نہ بھی ہو, اس کی ٹوپی ایسی نہیں ہو جیسی آپ کے شیخ کی ہے.
اس کے کپڑے ایسے نہیں ہو جیسے بات آ رہی ہے سمجھ میں. دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ بعض چیزوں کو ہم نے بزرگی سمجھ لیا ہے جبکہ ان کا بزرگی سے اس چیز کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں بزرگ وہ ہے جو ہر وقت کاٹن کلف میں اور بڑی تمیز سے بیٹھے ہوئے ایسے کر کے التحیات کی شکل میں اور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے گئے. یہ حضرت کی سارے دن کی کیا ہے ایکٹیویٹیز. کوئی بزرگ اگر ٹماٹر لیتے ہوئے پکڑے جائیں بزرگی نہیں ہے. کوئی بزرگ سوئمنگ پول میں تیرتے ہوئے پکڑے جائیں ابے یہ کیا ہے یہ تو مولوی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی دماغ سے نکالیں کہ پیر کا جو یہ تصور بزرگ کا جو ہمارے حضرت کتنے بڑے شیخ تھے, ہزاروں لوگوں سے ان کو ہدایت ملی ہے. وہ باقاعدہ ایک لاٹھی چلانے کا فن جانتے تھے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جیپنیز ہے نا ان کے جو کراٹے ماسٹر یہ نن چکو چلاتے ہیں, اس طرح وہ اتنی اسپیڈ سے ڈنڈا گھماتے تھے کہ کوئی پتھر مارے تو لگتا نہیں تھا ان کو, اتنی اسپیڈ سے. اور بڑھاپے میں بھی یہ کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں اور بھی دارالعلوم کرنگی کے کچھ علماء تھے, ہم اسی طرح بنوٹ کے وہ لاٹیاں چلا رہے تھے اور کھیل رہے تھے, بہت ایکسرسائز ہو رہی تھی اس میں. تو کسی نے آ کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھلتے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. یعنی ان کا تو اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنے بڑے حضرت شیخ الحدیث تھے ہمارے حضرت, تو ان کو تو چاہیے ایسے بیٹھے رہے مست تمیز سے دلہن کی طرح, اور ایسے بیٹھے رہیں کوئی بات کرے تو درود شریف پڑھیں جواب میں اور بس مسکرا کے چلے جائیں. نماز کے لیے ایسے آئیں جیسے گھسیٹ کے دلہن کو نہیں لے کے جاتے پرانے زمانے میں. آج کل تو پہلے سے دلہن پہنچی ہوئی ہوتی ہے, دولہا بعد میں آتا ہے, لیٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے زمانے میں دلہن کو ایسے لے جاتے, تو ایسے ہونے چاہیے حضرت. تو وہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا ہمارے حضرت کی فٹنس ایسی خاندانی فٹنس تھی, جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے ایسی چال تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی. ایک پہلوان نے حضرت کو حضرت سے آ کے پوچھا, حضرت پنجابی تھے, پنجابی اسپیکنگ, تو اس نے پوچھا توڑی وچ کی پونڈے ہو, پتہ نہیں مجھے صحیح ہے پنجابی نہیں آتی, یعنی ہانڈی میں کیا ڈال کے کھاتے ہو. ایسی حضرت کی مضبوط چال تھی ہمارے اتنی. اور حضرت نے کشتیاں لڑ کے کئیوں کی کلائیاں توڑی تھی پہلوانوں کی. ہم تو اتنے ایسے نہیں ہیں, صحیح ہے نا, حضرت کی تو فٹنس ایسی. تو یہ ایسی فٹنس بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی کیا؟ وہ اس لیے ہوئی تھی حضرت صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد حضرت 4 پراٹھے کھایا کرتے تھے, اس کے بعد حضرت پھر سو جاتے تھے, کیونکہ مرید ہی نہیں ہے نصیحت کرنے کے لیے تو سو ہی جاؤ. ٹھیک ہے نا, پھر ظہر میں حضرت کا پروگرام چلتا تھا, 4-6 مریدوں کو نصیحت کی, پھر سو گئے. پھر عصر میں پولیس نے آگے اٹھایا, نماز پڑھی, پھر سو گئے. تو ظاہر ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے, اتنی زبردست ایکسرسائز. تو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اور وہ کھیل رہے تھے, اس میں چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں. تو کسی نے آ کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی, کیونکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے پاکستان کے اور دارالعلوم کرنگی کے محتمم تھے. تو ہمارے حضرت انہی کے یعنی مدرسے میں استاد تھے. تو آ کے کہا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ داڑھی کا وزن تو میرے بھائی ایک چٹاک بھی نہیں ہوتا, داڑھی رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل کام نہیں, چاہے اتنی بڑی ہو چاہے اتنی بڑی ہو. تو اس پہ طنز کیا حضرت نے نا اس طرح سے کہ کیا فضول سوال کر رہا ہے. تو مولویوں کا کوئی کام پبلک کو پسند, اگر یہ توندے نکال کے بیٹھے رہے نا تو پھر کہتے ہیں یہ دیکھو, اگر یہ بھاگ رہا ہو یار ان کو تو بزرگی نہیں ہے, یہ تیر رہا ہو تو اس پہ اعتراض ہے. تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحابہ کرام میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ کسی دشمن نے حملہ کیا, کوئی جاسوسی غلط خبر تھی. صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ, ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہم جائیں گھوڑے پہ بیٹھ کے ذرا تحقیق کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے بغیر زین کے گھوڑا, اور اتنی تیز رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر چکر لگا کر واپس آئے کہ صحابہ حیران تھے کہ اتنی پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہونا آسان کام نہیں ہے. یہ کلفٹن والا گھوڑا نہیں, آپ سمجھ رہے کہ یہ جس کو وہ خود آپ پہ سوار ہو جائے, ایسے گھوڑے, اتنی تیز رفتار گھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کے گئے ہیں اور چکر لگا کے اتنی جلدی واپس آئے کہ صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ایک دفعہ مال غنیمت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تھے, کچھ بیت المال کا مال تھا, وہ کچھ لوگ لے کے بھاگ گئے. وہ گھوڑے پہ تھے, یہ پیچھے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. سلمہ ابن اکوع جا کے نیزہ مارتے تھے ان کو اور کہتے ہیں خذھا وانا ابن الاکوع, یہ لے میں ہوں اکوع کا بیٹا. تو سے بڑا گھوڑے پر ہے تو بھاگ جائے گا.
ایسے ایسے تیز، تو وہ تیز رفتار ایسے ہو گئے ہوں گے چلغوزے کھا کے، اور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس، وہ لیٹے ہوئے ہیں بس، درود شریف پڑھ لیا. وہ بھی ضروری ہے، درود شریف پڑھنا بھی، عبادت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے، بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے.